ایز اے وومین، ایز اے لڑکیاں، ایز اے عورتیں، ایز اے مائیں، بیٹیاں، بہنیں، ہم اپنی زبان کا کنٹرول کریں، اور اسپیشلی اس ابتلا کے وقت میں جبکہ فلسطین پہ یہ حالت ہوئی ہے، اگر ہم صرف غیبت کو بند کر لیں، غیبت چھوڑ دیں، ایک چیز پہ ہم صرف فوکس کر لیں کہ ہم نے اس لمحے کے بعد کسی کی غیبت نہیں کرنی، یعنی کسی کی بھی غیر موجودگی میں، وہ بندہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، کسی کی غیر موجودگی میں ایسی بات نہیں کہنی جو اس کے سامنے ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہر بات کرنے سے پہلے سوچیں جس تھرڈ پرسن کی میں بات کر رہی ہوں کیا میں اس کے سامنے کی بات کر سکتی ہوں؟ اگر وہ اس وقت میرے پاس بیٹھا ہوتا تو میں پھر بھی یہی بات کرتی، بس اتنا سوچ لینا ہے۔ اور آپ نوٹس کریں گے کہ 100% ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہم تھرڈ پرسن کی بات کر رہے تھے۔ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ جب دو بندے گفتگو کریں تو تیسرے بندے کا بیچ میں ذکر ہی نہ کریں، اپنے آپ ایک دوسرے کی جو باہم ملاقات ہے اس میں کسی بندے کو ڈسکس نہ کیا جائے۔ اب جو زندگی میں ہم سے ہو گیا اس کا کیا کریں؟ اس کا یہ ہے کہ ہم اپنی نفلی عبادات ہر روز، اللہ کریم شام کو جب عشاء پڑھ لی تو اللہ کریم ہم نے پوری زندگی کی آدھی صدی یا پونی صدی یا 25 سال یا 30 سال ہم نے کتنے لوگوں کا حق مارا ہے ان کی غیبتیں کر کے، ان کے گناہ ہم نے اکٹھے کیے ہیں کہ ہمارے اوپر اتنا بوجھ ہے کہ ہم کبڑے ہو گئے ہیں، اس بوجھ کو اٹھا نہیں پا رہے، اور وہی بوجھ ہے جو ہمیں اندر سے سکھ ہی نہیں رہنے دیتا، وہی بوجھ ہے کہ جس نے ہماری اولادوں کو ہمارا نافرمان کر کے رکھ دیا ہے، وہی بوجھ ہے جو لا علاج بیماریوں کی صورت میں ہمارے جسموں پہ پھوٹ پھوٹ کے نکل رہے ہیں، وہی بوجھ ہے جنہوں نے ہماری اولادوں کو دکھی کر کے رکھ دیا ہے۔ لہٰذا میرے سمیت ہم سب اپنے نفلی اعمال ان لوگوں کو دیں کہ جن کی ہم نے غیبتیں کی ہیں، جن کی غیبت کی ہے زندگی میں، اللہ کریم ہم ان کو اپنے سارے نفلی اعمال دیتے ہیں، عمر بھر کے دیتے ہیں، اپنے حج، اپنے عمرے، اپنا زکوٰۃ، صدقے، نفلی عبادت، اپنے صدقے، اپنا سب کچھ، اپنے نوافل، اشراق، چاشت، توابین، تہجد، نفلی روزے سارے کے سارے ان کو دیتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں معاف کر دے، ہماری نسلوں کو معاف کر دے، اور اس گناہ کی کالک ہماری نسلوں کے مقدر کی چمک کو ماند نہ کر دے۔ آج سے ہم یہ وعدہ کریں اور آئندہ کے لیے ہم اپنی زبان کو اس معاملے میں ضبط کر دیں۔ حضرت کعب بن عبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو غیبت سے توبہ کر کے مرا وہ سب سے بعد میں جنت میں جائے گا، یعنی توبہ اس نے کر لی تھی۔ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ بندے نے توبہ کر لی تھی لیکن پھر بھی سب سے اینڈ پہ جنت میں جائے گا، اور جو شخص غیبت سے توبہ کیے بغیر چلا گیا تو وہ سب سے پہلے دوزخ میں جائے گا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اس نے یہ کائنات کالی کر کے رکھ دی ہے، اس نے اس زمین کو زخمی کر کے رکھ دیا ہے، اس نے اس فضاؤں کو دھوئیں دار کر دیا ہے، سموک بھر دی ہے، کیونکہ ایک ایک لمحہ آنکھوں سے، زبان سے، دل سے، اداؤں سے، اشاروں سے، سوچوں سے، گمانوں سے دوسروں کو تولتے، ناپتے، جج کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو اپنے اوپر اللہ کے ذکر کو لازم کر کیونکہ وہ شفا ہے، اور غیبت سے بچ کیونکہ یہ بیماری ہے۔ ہم سارے شفا چاہتے ہیں نا، لیکن ہم غیبت سے باز نہیں آتے، ہم دوسرے بندوں کو ڈسکس کرتے ہیں، اور تو اور ہم کہیں باہر جا رہے ہوں، کہیں آؤٹنگ پہ جائیں، کہیں ویکیشن پہ جائیں، ایویں روڈ سے بندے گزرے ہم ان کو جانتے بھی نہیں ہیں، ہم ان کے کپڑے ڈسکس کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں دیکھیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، دیکھیں وہ اما جی کتنی سخت ہے، دیکھو وہ کیوں، وہ ہم نے اپنا پورا ٹرپ سیاہ کر دیا اور اپنے من کو بیمار کر دیا، اپنے من کو کالا کر دیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس طرح آدمی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے کراہت کرتا ہے، اسی طرح واجب ہے کہ غیبت سے اپنے آپ کو روکے اور خود کو جہنم میں نہ جھونکے، کیونکہ قرآن میں سورۃ حجرات میں کیا کہا گیا ہے؟ مفہوم ہے کہ کیا تم پسند کرو گے، یقیناً تمہیں کراہت آئے گی نا، کہ سوچے تو صحیح ایک لمحے کے لیے کہ بھائی، اپنا سگا بھائی، قرآن کہہ رہا ہے
یعنی وہ اس اللہ کریم جب قرآن میں کسی گناہ کو ایسی مثال سے بتاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ مردہ بھائی سامنے پڑا ہوا ہے اور کانٹے اور چھری سے اس کا گوشت کھایا جا رہا ہے. کوئی یہ سوچ سکتا ہے؟ اپنے خیال کے کروڑویں حصے میں بھی ہم نہیں سوچ سکتے، لیکن ہم غیبت کرتے ہیں اور وہ اسی طرح ہے، اتنے ہی کراہت انگیز وہ عمل ہے. حضرت زین العابدین علی بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو غیبت کرتے ہوئے دیکھا. ٹھیک ہے نا، امام زین العابدین انہوں نے غیبت کرتے ایک بندے کو دیکھا تو فرمایا اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ کیونکہ یہ کتوں کا سالن ہے. کتوں کا سالن کیوں کہا ہے اب یہ آپ کو بتاتی ہوں. حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا غیبت کی وجہ سے انسان کا دل ہدایت سے ہٹ جاتا ہے اور ویران ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ دل اللہ کا گھر ہے نا. جب اس میں ہم غیبت کی سیاہی ڈال دیتے ہیں پھر یہ ویرانے میں بدل جاتا ہے. کہتے ہیں نا سکھ نہیں ہے، سکون نہیں ہے. سکون کہاں سے آئے؟ ہدایت نکل گئی وہاں سے. ٹھیک ہے نا. یہ کتوں کا سالن اس لیے کہا ہے، اس پہ یہ ہے کیونکہ کتے مردار کھاتے ہیں، مردار گوشت کھاتے ہیں، اور قرآن نے کہا ہے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، تو کھانے والے کو پھر کتے سے تشبیہ دی ہے. اللہ کریم ہم سب سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں اللہ سونا میں معاف کر دے اور ہمیں اس کبھی فعل سے بچائے تاکہ ہماری دعائیں قبول ہوں. یہ جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں ہمارے گناہ حائل ہیں، ہم بلک رہے ہیں، ہم رو رہے ہیں، ہم چیخ رہے ہیں، ہم اجتماعی دعائیں کر رہے ہیں، ہم نفلی عبادات کر رہے ہیں، لیکن دعا اوپر جا ہی نہیں رہی کیونکہ ہم نے دوسرے لمحے ہم دوسروں کو کی غیبتیں شروع کر دیتے ہیں. حضرت حسن بصری رحم اللہ کو کسی نے کہا کہ فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے، تو حضرت حسن بصری رحم اللہ نے غیبت کرنے والے آدمی کو کھجوروں کا ایک بڑا تھال بھر کے بھیجا اور ساتھ ہی یہ کہلا بھیجا کہ سنا ہے آپ نے مجھے اپنی نیکیاں ہدیہ کی ہیں، تو میں ان کے معاوضے میں سوچا کہ آپ کو کچھ بھیجوں. تو میں آپ کو ذرا نیکیاں تو نہیں اپنی دے سکتا، میں تو اسمارٹ ہوں، تو میں آپ کو کھجوروں کا تھال بھیج رہا ہوں. اور حضرت عبداللہ بن ابن مسعود رحم اللہ کے سامنے کسی نے غیبت کا ذکر کیا تو آپ رحم اللہ نے فرمایا اگر میں کسی کی غیبت کرنا صحیح جانتا تو میں اپنی ماں کی غیبت کرتا کیونکہ میری ماں سب سے زیادہ میری نیکیوں کی مستحق ہے. کتنے سمارٹ ہیں. انہوں نے کہا میں لوگوں کی غیبت کیوں کروں جو میں نے راتوں کو جا کے باتیں کی، بھوکے پیاسے رہ کے روزے رکھے، جو میں نے قیام کیے، جو میں نے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھا، جو میں نے دنیا کو تیاگے رکھا اور میں نے رب کو منانے کے لیے دن رات ایک کیا، تو میں اتنی محنت کی کمائی میں لوگوں کو دے دوں؟ میں کیوں دے دوں؟ میں تو یہ اگر میں کرنی اچھی سمجھتا نا، جائز سمجھتا تو میں اپنی ماں کی کرتا کیونکہ میری نیکیوں کی مستحق زیادہ وہ ہے. ہماری نیکیاں ہم سے لوٹی جا رہی ہیں اور ہماری دعاؤں کی راہ کو روکے ہوئے ہیں. ایک دفعہ حضرت حاتم اسم رحم اللہ کی نماز تہجد فوت ہوگی تو آپ کی بیوی نے آپ کو کہا کہ کمال ہے آج آپ نے نماز نہیں پڑھی تہجد کی. تو آپ نے جواب دیا کوئی بات نہیں، پچھلی رات ایک جماعت جو تھی نا پوری، وہ ساری رات نفل پڑھتی رہی، صبح انہوں نے میری غیبت کی تو ان کی رات کی عبادت ساری میرے نامہ اعمال کے ترازو میں رکھ گئی. تو کوئی بات نہیں، اگر آج میری تہجد چھوٹ بھی گئی ہے تو غیبتیں کرنے والے بہت گروہ ہیں جنہوں نے میرے نامہ اعمال کو بھاری کیا، پوری رات وہ تہجد پڑھتے رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ویسے ہی ہوں کہ عبادتیں کر رہے ہیں لیکن لوگوں کو اپنی نیکیاں تھال میں رکھ کے بانٹتے پھر رہے ہیں. اور وہ کتے والی تشریح پھر آ جائے گی کہ غیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے نا، تو مردات کا گوشت کون کھاتا ہے؟ ہڈیاں کون چباتا ہے؟ کتوں کا کام ہے. تو غیبت کرنے والے پھر کتوں کی مثل ہوئے نا. اگر آدمی ہوتے تو ان میں آدمی والی صفات ہوتی، انسانوں والی ہوتی، اور انسان والی حیا ہوتی. وہ نہ کسی کی غیبت کرتا اور نہ کسی کا تان لان کرتا. تو ہم نے اپنی زبان کو قابو کرنا ہے. اب قابو کیسے کریں؟ عادت پڑ گئی ہوتی ہے غیبتیں، کیا کریں؟ نہ بھی ہو تو سن لیتے ہیں، کسی کی مجلس میں بیٹھے ہیں، کسی نے بات کر دی، آپ ہمارے کان میں تو پڑی ہے.
اب طریقہ یہ ہے ایسی محفلوں سے گریز کیا جائے، یا آپ کا کوئی ایسا ساتھی، کوئی دوست جس کے ساتھ آپ واک کرتی ہیں، جس کے ساتھ آپ کار پول کرتی ہیں، یا بچوں کو پک اینڈ ڈراپ واک کر کے لینے جاتی، کچھ بھی جو بھی آپ کی اس کے ساتھ صحبت ہے، آج سے آپ بالکل اس صحبت کو کنارہ کشی اختیار کریں. لیکن ایسے نہیں کہ آپ غیبت کرتی ہے میں آپ کے ساتھ نہیں جا رہی، نہیں، آپ ان کو غیبت پہ یہ کتے والی مثال سنا کے اور آپ کہیں کہ ہم کیوں دوسروں کو اپنی نیکیاں دیں. آج سے جب ہم اسکول تک واک کریں گی تو ہم کیا کریں گے، ہم 1000 کلمہ پڑھیں گی، تاکہ جس جس زمین سے، جس جس مٹی کے ذرے سے، جس جس پتھر سے، جس جس گھاس پھوس سے ہم گزرے، وہ سارے قیامت کے دن گواہی دیں کہ ان بندیوں نے میرے اوپر سے چلتے ہوئے کیا کیا تھا، کلمہ پڑھا تھا. تو دوسروں کو جب کوئی غیبت کرنے لگے تو اس کا ذہن موڑنا ہے، اس کو دوسرا کوئی ٹاپک دینا ہے. اگر دیکھیں کہ سارے بہن بھائی مل کے کسی کی بات کر رہے ہیں تو فوری طور پہ ٹاپک کو ایسے چینج کر لیں کہ بھئی آج کیا پئیں گے، کافی پئیں گے یا چائے پئیں گے، کل ہم کدھر گئے تھے، ایسے کر کے کوئی اپنے ذہن میں سوچیں. ہماری بہت سی دوست ایسی تھیں، اللہ پاک انہیں خوش آباد رکھے، کہ جب کبھی ہمیں ہوتا ہے کہ جب بندہ اس ایج میں ہوتا ہے تو ڈسکشنز، ٹھیک ہے، اپنے سٹاف ممبرز کی ساری، تو اس وقت وہ ہمیں بالکل موڑ دیتی تھی. وہ کہتی تھی کوئی نہ کوئی ایسی چیز، تھوڑی دیر بعد ہمیں یاد ہوتا اچھا انہوں نے ہمیں غیبت سے ہٹانے کے لیے یہ کہا تھا. تو ایسا کوئی ہو مجاہد، مرد مجاہد، جو یہ ذمہ اس محفل میں لے لے، اس گیدرنگ میں لے لے، ان بہن بھائیوں کی کمپنی میں لے لے کہ جو ان کے ارادوں کو موڑ دے. اور یہ کرنا پڑے گا، ورنہ دعائیں اسی طرح بندش میں پڑی رہیں گی. اب یہ ہماری فطرت تو ہے ہی، لیکن کچھ موقعوں پہ غیبت نہیں ہوگی. اب سارے خوش ہو جائیں گے، کیا ہے مزہ آ گیا، کوئی تو ہے جگہ جہاں پہ ہم غیبت کا مزہ لے سکتے ہیں. یہ شیطان ہمیں یہ ٹیسٹی کر کے دکھاتا ہے، لیکن یہ مردار گوشت ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے. آپ خود سوچے نا، جب ہم غیبت کریں تو ہمارے دانتوں میں گوشت کے ریشے پھنسے ہوئے ہیں، خون پھنسا ہوا ہے. اور یہ میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ میں پڑھا چکی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، 2 عورتیں آئیں اور وہ باہر بیٹھ کے غیبتیں کرتی رہیں کسی تیسرے بندے کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچی تو آپ نے فرمایا پانی پی لو. تو انہوں نے کہا نہیں ہم روزے سے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، آپ روزے سے نہیں ہو، آپ روزے سے نہیں ہو، اس پیالے میں قہر کرو. اور انہیں قہر کی تو اندر سے خون اور بوٹیاں نکلی. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے پوری سیرہ بھری پڑی ہے کہ تم لوگوں نے گوشت کھایا ہے مردار کا، مردہ انسان کا، اور وہ بھی اپنے بھائیوں کا. تو لہٰذا آپ جب بھی غیبت پہ تھوڑا سا بھی ایسے خیال آئے تو فوری طور پہ اپنے منہ کو ایسا فیل کرنا ہے کہ اللہ اللہ استغفر اللہ، اللہ پاک بچا کے رکھنا. تو کن موقعوں پہ جو آپ کسی کے بارے میں بات کرو گے تو وہ غیبت نہیں ہوگی. اگر کسی نے کہیں گھر خریدنا ہے اور وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ بھئی وہ نیبرہڈ کیسا ہے، میرے ساتھ والے جو گھر والے وہ کیسے ہیں، کیا میں یہاں گھر خرید لوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے یہاں پوری رات میوزک چلتا ہے پڑوسیوں کے یہاں، اور مطلب غیر شرعی کام ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کا آنا جانا ہے، تو آپ انہیں انفارم کریں. اگر اس وقت آپ کہیں گی نہیں میں غیبت سے بچ رہی ہوں، اور وہ بیچارے کوئی مومن وہاں گھر لے لے گا اور پوری رات وہ جو کچھ وہاں پہ ناچ گانے ہوں گے، نہ وہ عبادت کر سکے گا، نہ وہ آرام کر سکے گا، نہ اس کے تسبیح اذکار میں خلل پڑے گا، تو آپ ذمہ دار ہوں گے. تو اس لیے اگر کوئی جہاں گھر خرید رہا ہے وہاں آپ اس کو جب بات بتائیں گی، سچ اور حقیقت بتائیں گی، تو وہ غیبت میں شمار انشاءاللہ نہیں ہوگی. اور اگر کوئی کسی کے ساتھ بزنس کرنا چاہتا ہے اور وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ بھئی وہ آپ کی دوست ہیں، میں ان کے ساتھ مل کے خدا نخواستہ بوتیک بنانا چاہتی ہوں، تو کیا میں ان کے ساتھ کر لوں؟ تو اگر آپ کو سمجھتی ہیں کہ ان میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو آپ اسے بتائیں گی. آپ یہ نہیں کہیں گی کہ میں نہیں بتاتی غیبت ہو جائے گی، نہیں نہیں نہیں، ان کو سچ بتائیں گی. اگر کسی نے کہیں رشتہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ کہتا ہے کہ بھئی ان کے ہماری نا بات چل رہی ہے رشتے کی، کیسے لوگ ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے یا کچھ بھی، تو آپ انہیں بتا دیں گی، آپ انہیں بتا دیں گی، ٹھیک ہے نا. اور ایک بندہ ایسا ہے جو اعلان گناہ کرتا ہے، اوپن، یعنی خدا نخواستہ شراب پیتا ہے، سب کو پتا ہے، علانیہ بتاتا ہے. تو اگر آپ اس کے بارے میں کسی کو بتا دیں گی تو یہ نہیں کہ آپ
اور میں خدا نخواستہ ہم ان کی غیبتوں کے لیے کہیں کہ الاؤڈ ہو گیا تو ہم CNN پہ نشر کرنا شروع کر دیں، لیکن اگر ان کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہو تو آپ کہہ سکتی ہیں جی وہ شراب پیتے ہیں نا، ظاہر یہ بتانا پڑے گا کیونکہ وہ خود اعلان کر رہے ہیں، وہ اپنے گناہ کو چھپا نہیں رہے بلکہ کھلم کھلا سود کھاتے ہیں یا شراب پیتے ہیں یا کوئی اور ایسا کام کرتے ہیں، لہذا یہ تھوڑی احتیاط کرنی پڑے گی۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی ظالم ہے تو اس کے ظلم کے بارے میں تو واویلا کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں حجاج بن یوسف، کتنے لوگوں کا خون ان کی گردن پہ ہے، تو ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر کے سامنے کسی نے ان کی غیبت کی، حجاج بن یوسف کی، تو انہوں نے کہا دیکھو ان کی برائیاں بیان کر رہے ہو، یہ غیبت ہے، اور یہ مت سمجھنا کہ اگر حجاج بن یوسف کی گردن پر سینکڑوں انسانوں کا خون ہے تو اب اس کی غیبت حلال ہو گئی ہے، حالانکہ اس کی غیبت حلال نہیں ہوئی، بلکہ اللہ جہاں حجاج بن یوسف سے سینکڑوں انسانوں کے خون کا حساب لیں گے جو اس کی گردن پر ہے، تو وہاں اس غیبت کا بھی حساب لیں گے جو آپ اس کے پیچھے کر رہے ہو۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملا کہ وہ زرداری ہو یا نواز شریف ہو یا جو بھی ہو، ہم یہ نہیں ہے کہ ہم پورا دن بیٹھ کے ان کی غیبتیں کرتے رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کی باتیں کرتے رہیں اور ہمارے تہجد اور تسبیحات اور ہمارے اذکار اور ہمارے روزے ان کے نامہ اعمال میں کھٹا کھٹ ٹرانسفر ہوتے رہیں، اور خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ہم جو ہیں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو استغفار کرنی ہے، استغفار کرنی ہے بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ اور پتہ ہے کیا، ایک بہت بڑے اللہ کے کامل ولی حضرت حماد بن زید رحم اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضرت مالک بن دینار رحم اللہ کے سامنے گیا تو وہاں ایک کتا بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے کہا میں اس کو بھگا دوں، اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں حضرت مالک بن دینار، تو ان کے سامنے کتا بیٹھا ہوا ہے مجلس میں، اس کو اٹھا دیتا ہوں، تو میں اس کو بھگانے لگا نا، تو پتہ ہے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ نے کیا فرمایا؟ انہیں فرمایا اے حماد رہنے دو، یہ کتا اس دوست سے اچھا ہے، یہ کتا اس دوست سے اچھا ہے جو لوگوں کی غیبت کرے۔ اللہ ہم پہ رحم کر دے، اللہ ہم پہ رحم کر دے، اللہ ہم پہ رحم کر دے۔ ایک اور میں آپ کو مثال سے بتاتی ہوں، آپ کو زیادہ اچھا سمجھ آئے گا، کہ قاضی ایاز بن معاویہ رحم اللہ، یہ بھی اللہ کے ولیوں میں سے ولایت کے عہدے پہ فائز ہیں۔ وہاں پہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا سفیان، ان کی محفل میں، تو وہ کسی کی غیبت ہوتی ہے نا، کسی کی بات کرنے لگ گیا، تو قاضی رحم اللہ نے اس سے پوچھا کہ جو غیبت کر رہا تھا اس سے کہا کہ کیا آپ نے رومیوں سے جہاد کی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا کیا آپ نے ہند اور سندھ میں جہاد کی ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ تو پتہ ہے قاضی صاحب نے کیا فرمایا؟ ایاز بن معاویہ نے، انہوں نے فرمایا کہ تمام دنیا میں اسلام دشمن تو آپ سے محفوظ ہیں، لیکن بیچارہ مسلمان بھائی آپ سے نہیں بچ سکا، اور آپ زبان کی تلوار چلا کے اسے زخمی کر رہے ہیں۔ مثال دیکھیں کہ ہم دشمنوں کے لیے تو نہیں، ہم اپنے دوستوں کے لیے ان کی باتیں کر کر کے اب کیا کریں، کفارے کیسے دیں؟ پہلے تو میں نے آپ کو بتایا اپنے نفلی اعمال ہر زندگی کے اس زخمی کو دیں جو ہماری غیبتوں سے زخمی ہوا ہے، اس کی عزتوں کے جنازے ہم نے نکالے ہیں، اس کی باتیں کی ہیں۔ دوسرا، جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگے، اور یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ میں نے آپ کی فلاں آپ کی بیٹی کی بھائی کی باتیں کی تھی، کہ بس زندگی میں کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، پلیز آپ مجھے معاف کر دیں، دل سے معاف کر دیں، معافی مانگے۔ لیکن اگر کوئی آپ سے دور ہے، ملاقات نہیں ہو سکتی، تو پھر کیا کریں؟ پھر اس کے لیے دعا کریں، بہت زیادہ دعا کریں۔ یہ دعا جو ہے استغفار دعا، یہ غیبت کا کفارہ ہے، اس کی طرف سے صدقہ کریں، اس کی نسلوں کے لیے اللہ سے رو رو کے مانگیں کہ اللہ کریم انہیں رنگ شاد آباد کر، ہرا بھرا کر، ان کے دکھ دور کر، انہیں فتنوں سے بچا، آزمائشوں سے بچا، ان پہ اپنی رحمتیں نازل فرما۔ اور بہت مانگیں اور بہت مانگیں، کیونکہ غیبت سے اگر ہم نہیں بچیں گے نا تو ہمارا نامہ اعمال داؤ پہ لگ جائے گا۔ ہمیں غیبت سے بچنا ہے، اور آج ہمیں اس کا وعدہ کرنا ہے۔ اور غیبت کہاں ہوتی ہے؟ جہاں حسد ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے کوئی ہم سے بہتر نہ ہو، ہم بلا وجہ مقابلے بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم دین کے کاموں میں مقابلے کرتے ہیں، ہم دنیا کے کاموں میں مقابلے کرتے ہیں، حالانکہ یہ تو ساری مقدر کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں، یہ ہم تک پہنچ جائیں گی، پہنچ جائیں گی، کیونکہ مقدر میں جو لکھا ہے
وہ چاہے 2 پہاڑوں کے نیچے بھی ہوگا ہم تک پہنچے گا، اور جو نہیں لکھا وہ ہمارے 2 جبڑوں کے اندر بھی ہوگا تو ہم تک نہیں پہنچ سکے گا، ہم نگل نہیں سکیں گے۔ تو پھر مقابلہ تو ہے ہی نہیں نا، مقابلہ کس چیز کا؟ اگر کسی کو رب نے توفیق دی ہے، عنایت کی ہے، عطا فرمایا ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں، اللہ اس سے اور بڑھا ہمیں بھی دے۔ تو دے سکتا ہے، تیرے پاس تو خزانے، اللہ میری بہن کو، میرے بھائی کو، میرے دوست کو، میرے ساتھی کو دیا اور دے۔ اور امت کے لیے دعا مانگے، جمع کے سیے میں دعا مانگے، ہم سب کو عطا فرما، ہم سب کو معاف فرما، ہم سب پہ کرم فرما۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے نفلی اعمال ہدیہ کرتے ہیں جن کی عزت ہماری وجہ سے داؤ پہ لگی، ہم نے ان کے پوتڑے چوکوں میں دھوئے ہیں۔ وہ ہماری زبان کا ایک چسکا تھا جس نے ہمیں کتوں کی جماعت کے ساتھ نعوذ باللہ ملا کے رکھ دیا ہے، جس نے ہمارے دانتوں میں اپنے بھائیوں کے خون کے ریشے ڈال دیے ہیں، جنہوں نے ہماری زبانوں کو لو لحان کر دیا ہے۔ ہماری روح مردہ ہو چکی ہے، ہمارے دل ویران ہو چکے ہیں، ان سے رب نکل گیا ہے، ہماری زندگیوں سے سکھ دیس نکالا پا گئے ہیں، اور دکھوں کی چادر اوڑھ لیا ہم نے، کیونکہ ہم نے لوگوں کو نہیں بخشا۔ آج سے ہم سارے یہ وعدہ کریں کہ اللہ پاک جی جو کچھ فلسطین پہ ہو رہا ہے یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پہ، اللہ پاک جی آپ ہمیں معاف فرما دیں۔ ان تک پانی کا قطرہ نہیں پہنچ رہا، اللہ کریم کرے کوئی تو بھرے کوئی۔ اللہ کریم ایزا امت ہمارے اس جسم کے حصے کو آپ نے زخمی کر دیا، میرے مالک معاف فرما دے اور کرم کر دے۔ اور اب آنے والے دنوں میں جو ہم 11 روزے رکھنے جا رہے ہیں کل سے، فرائیڈے سے آن ورڈ، اس میں ہم یہ نیت کریں کہ اللہ کریم یہ ہماری غیبتوں کا کفارہ ان لوگوں کو اس کا اجر دے دیں جن کو ہم نے نقصان پہنچایا، ہمارے بولوں نے جن کی عزتیں تار تار کی، جن کے آنچل دوپٹے نوچ کے رکھ دیے، ہم نے جن کے بارے میں برے گمان کیے، تجسس کیا، ٹو لگائی، اور پھر اپنی زبان کی تلوار سے ان کو زخمی کیا۔ ٹھیک ہے نا، میں بھی کروں آپ بھی کریں۔ اور یہ جو روزے ہیں ان میں قضا روزوں کی بھی نیت کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ اپنی کوئی بھی 11 مرادیں، لیکن ایک بڑی مراد یہ رکھیے گا کہ اللہ سونے جو ہماری غیبتوں کے متاثرین ہیں، ایک تو ہے نا پیسوں کے مال کے متاثرین، زلزلے کے متاثرین، جنگ کے متاثرین، ایک غیبت متاثرین ہے، کیونکہ جس کی ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں اسے تو ہم تیلے کا کر دیتے ہیں، اس کی تو کنی ہم ککھ نہیں چھوڑتے، اور ہم اپنے مزے لینے کے لیے چٹخارے لے لے کے، نمک مرچ لگا لگا کے، بگاڑ ڈال ڈال کے وہ باتیں کرتے ہیں اور امیر محفل بن کے کرتے ہیں۔ اگر ایک بزرگ تھے تو وہ تہجد کے لیے بڑے صاحب ترتیب تھے، ہر روز جاگتے تھے، آدھی صدی سے ان کا معمول تھا، تو ایک دفعہ وہ نہیں جاگ پائے، بڑا روئے، اللہ سے دعا کی، تو دل میں یہ گمان آیا کہ کیونکہ جب آپ رات کو جاگنے کی عادی ہے نا، اللہ کے سامنے پیشی لگتی ہے، 1 to 1 ملاقات ہوتی ہے، آپ کی جب رات کی پچھلی پیروں پہ اللہ کے سامنے جھکتی ہے، آپ کو اس وقت رب سے ڈائریکٹ بات کرنے کا، کیونکہ اللہ آسمان دنیا پہ ہے نا، وہ منادی کرا رہے ہیں اور آپ مانگ رہی ہیں، وہ شرف حاصل ہے، اور کبھی آپ نہیں اٹھ سکتی یا وہ عادت چھٹ گئی ہے، تو اس وقت حکم کیا ہے کہ اپنے اس دن کے اعمال پہ غور کریں کہ اس دن ضرور کوئی غلط چیز کھائی ہے، کوئی غلط بات کی ہے، سنی ہے، سوچی ہے، کسی کو دکھایا ہے، کسی کی عزت کا جنازہ ہماری وجہ سے نکلا ہے، غیبت سے، چغلی سے، بہتان سے، تہمت سے۔ تو انہیں خیال آیا کہ میں نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا، لیکن ہاں 2 لوگ غیبت کر رہے تھے، میرے کان میں پڑی تھی، میرے کان میں پڑی تھی، اور مجھ سے رات کی نماز چھٹ گئی۔ ہم تو امیر غیبت محفل ہوتے ہیں، اس لیے میری آپ سے، اور یہ میرا بھی ریمائنڈر ہے، یہ درخواست ہے کہ ہم غیبت سے بچ جائے تاکہ ہماری دعا قبول ہو جو ہم اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے مانگ رہے ہیں اور مانگنے جا رہے ہیں۔ 23 جمادی الاول کا قرآن پلیز جس کا ختم نہیں ہوا وہ ہمت باندھیں، اب 1 ویک ہے، اپنا قرآن ہر اسلامی مہینے میں ایک قرآن ختم کیا جاتا ہے، 2 والے بھی ہم شہزادیاں شہزادے ہیں۔